وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ جتھے ہووے کلا کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہووے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیرا۔ تو مسئلہ یہ ہے جو کاشف بھائی نے بات کی کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ مولانا طارمی صاحب فرماتے ہیں نا کہ جس دیس کا جو ہے وہ ریڑی والے سے لے کر اور اوپر وزیر اعظم تک ہر بندہ ایک چور ہے، تو میں اس کے وزیر اعظموں کو وزیروں کو گالی کیسے دوں؟ یہاں آپ سیب والے سے جا کے ایمانداری سے سیب نہیں خرید سکتے، ذرا آپ کی نظریں ادھر ہوئی اس نے 2 کانے سیب ڈال دینے آپ کو۔ سر آپ کی نظریں نہ بھی ہوئی وہ ڈالے گا، آپ کی نظریں ہوئی بھی تو ڈالے گا۔ سر گورے دی مثال کوٹ کرو، جڑا گورا کہہ گیا کہ کیویں چلدا پیا، وہ جڑا تسی مینوں دس۔ میں یہ واقعہ بھائی کو بتا رہا تھا ابھی راستے میں کہ وہ ایک مسلمان نو مسلم تھا جو ہے اپنا انگریز، تو جب وہ پوری دنیا اس نے گھومی، سارے اسلامک کنٹریز میں گیا، وہ کہتا مجھے اتنا یقین کسی ملک میں جا کے نہیں آیا جتنا مجھے پاکستان میں آ کے آیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نیچے جو ہے وہ ایک گارڈ اور ریڑی والے سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک ہر بندہ چور ہے، پھر بھی یہ ملک اپنی جگہ پہ قائم ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو چلا رہا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یار وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم لوگ کوئی بھی ایشو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسی کہنے ہیں وہ خیر ہے یار اللہ مالک، سر خود ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے ہر چیز ہی اللہ پہ ڈال۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں پھر ہم کہتے تھے جی یہ یہودی سازش ہے، ٹھیک ہے جی یہ ویسٹرن سازش ہے۔ سر بات یہ ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یار یہ مسائل جو ہم دوسروں پہ تھوپتے ہیں، کیا 70 سال سے ہم جو ہے وہ غیروں کی پالیسیز پہ چل رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں آج تک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکی؟ یہ باہر کے ملکوں کی جو ہے وہ سازش ہے۔ 75 سال سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم نے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے کہ ڈنڈے کے مطابق چلانا ہے، یہ بیرونی سازش ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز نوٹ کروں، یہ ملک لیکن جو ہے نا ڈنڈے کے قابل ہے، بالکل۔ لیکن کاشف بھائی ڈنڈا پھر چلے نیچے سے لے کے اوپر تک، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈنڈا نیچے والوں کے لیے تو چلتا ہے، ڈنڈا چلانے والا خود کانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے آپ کا کراچی سانحہ کارساز، اس میں اب دیکھیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ بندے مار کے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا اس کو، اور جو مرے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو ڈنڈا بھی جو ہے وہ پھر نیچے سے لے کے اوپر تک کام کرے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے غریب کے لیے تو ڈنڈا ہے، آپ یہاں پہ سگنل توڑتے ہیں تو آپ کے تو چلان فوراً گھر پہنچ جاتا ہے آن لائن، ٹھیک ہے، یہاں آپ کو جو ہے پولیس والا روکے وارڈن کا چلان کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پاورفل پرسنالٹی ہے، کوئی اثر و رسوخ والا بندہ ہے، تو وہ بندے مار کے گاڑی کے نیچے بندہ دے کے بھی جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے۔ قانون صرف غریب آدمی کے لیے، صرف غریب آدمی کے لیے قانون، غریب امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی قانونیت، یہی تو سر المیہ ہے نا۔ آپ کے جو آفاق صاحب سوال تھے شروع میں، ان کا جواب یہ ہے، ان کا یہی جواب ہے کہ جب آپ میرٹ کی دھجیاں اڑائیں گے، جب آپ غریب کو دبائیں گے، جب آپ نوجوان کو دیوار سے لگائیں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس ملک کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا؟ وہ تو کوشش کرے گا یہاں سے نکلنے کی، اس کا تو داغ لگے گا تو وہ لگائے گا۔ سکندر صاحب مجھے اس بات کا جواب، مجھے اس بات کو سوچ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک اور جغرافیکلی اتنا بڑا ملک اور اتنا رچ منرل سے بھرپور ملک اور زرخیز مٹی، یار کی ہوتا سی حال کر دیتا ہے۔ آپ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا، منرلز اور زرخیز، میں اس کے ساتھ ایڈیشن کرتا ہوں اس میں، دنیا کا کوئی مجھے ملک بتائیں جس کے پاس ریگستان بھی ہو، سمندر بھی ہو، اس کے پاس پہاڑی سلسلے ہمالیہ جیسے بلند و بالا چوٹیاں بھی ہوں، اس کے پاس خشک جو ہے وہ ریکوٹین کے ذخائر بھی ہوں، اس کے پاس بے شمار دریا بھی ہوں، اس کا جغرافیہ ایسا ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے 2 ملک انڈیا اور چائنا اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہوں، اس کا جغرافیہ ایسا ہو کہ دنیا کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لے کہ ریڈ زون والا ایریا افغانستان اس کے ساتھ بارڈر پہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ملک جو ہے وہ ڈالرز کی کمی کا شکار ہو، 26 کروڑ ملک کی آبادی ہے آپ کے، ٹھیک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی ترین آبادی ہیں، نمبر 1 پہ آپ کے انڈیا ہے، دوسرے پہ چائنا ہے، تیسرے پہ یو ایس ہے، چوتھے پہ جو ہے انڈونیشیا، 5ویں پہ آپ آتے ہیں، اور ڈالرز کی کمی کے اندر آپ جو ہے وہ 86ویں نمبر پہ ہیں۔ 26 کروڑ ملک کی آبادی کے ڈالرز کے ذخائر خاشی بھائی 9 ارب ڈالر ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ ملیشیا 4.5-5 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی، اس کے ڈالرز کے ذخائر جو ہیں وہ 102 ارب ڈالر ہیں۔ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ وہ رونا ہے، آپ میری ان دکھتی رگوں کو چھیر رہے ہیں کہ میں تو سر پیٹ پیٹ کے تھک جاتا ہوں کہ کس کس چیز کو روئیں، کس چیز کا ماتم کریں۔ بھئی ہم نے اپنے ملک کو اخلاقیات کی پستیوں میں ڈبو دی ہے، ہم جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک نااہل ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک انا پرست ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس ملک کا جو ہے وہ کرتا ہوں. جی تو سکندر بھائی آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ساری چیزوں میں تو بات ہو گئی ہے, بڑے گلے شکوے کیے ہیں, سارا کچھ کیے ہیں, پھر بھی ہم جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں ایک آسان زندگی گزارنے کے لیے یا ہماری جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ کیا معاملات ہے, تھوڑا اس پہ بتائیں. افاق صاحب آپ بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں, کاشف بھائی بھی, اور ہم بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں, ہم ایک ہی جملہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ گزر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں یہ نازک ترین موڑ ختم کب ہوگا؟ کہیں تو ختم ہونا ہے. بہت بڑا موڑ آ گیا, یہ موڑ اتنا بڑا ہم نے کر دیا کھینچ کر کہ اتنا بڑا تھا نہیں. اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک واحد جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے آپ کے پورے پاکستان کے ہر بندے کا جو ہے وہ اتحاد ہے, متفق ہے, اور وہ ہے آئین پاکستان. آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو آپ کو صرف اور صرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے, اور وہ ہے دستور, آئین, 1973 کا آئین, جس کے اوپر ایک ملا سے لے کر ایک سیکولر لبرل پاکستانی کے, اور ایک لبرل پاکستانی سے لے کر ایک کاروباری کے, اور ایک کاروباری سے لے کر ایک زراعت سے تعلق رکھنے والے ہر پاکستانی کے سائن ہیں. اس پہ بھٹو کے بھی سائن ہیں, اس پہ مفتی محمود کے بھی سائن ہیں, اس پہ ANP کے جو ہے ولی خان کے بھی سائن ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ عام پاکستانیوں کے نمائندوں کے بھی سائن ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 70 سالوں سے ہمارے ادارے جو ہے وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں, اس آئین کو روندا جاتا ہے, اس دستور کو روندا جاتا ہے. سیاستدانوں کو کہا جاتا ہے وہ چور ہیں, سیاستدان کہتے ہیں کہ جی ادارے چور ہیں. اس کھینچا تانی کے اندر جب تک آپ کے ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوگا, آپ کا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ سر گورنمنٹ ہی اسٹیبل نہیں ہے. گورنمنٹ کہاں سے اسٹیبل ہے؟ آپ نے پہلے کہا جی کہ جی سب سے پہلے آپ نے کہا جی حسین شہید اور وردی غدار ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا. پھر آپ نے کہا فاطمہ جناح غدار ہے, آپ نے اس کو نکال کے پھینکا. پھر آپ نے کہا جی کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ غدار ہے, آپ نے ملک کے 2 حصے کر دیے. پھر آپ نے کہا جی بھٹو غدار ہے, آپ نے اس کو پھانسی پہ ٹانگ دیا. پھر آپ نے کہا جی کہ نواز شریف غدار ہے, آپ نے اس کے ساتھ 3 دفعہ کیا کیا. پھر آپ نے کہا جی بے نظیر بھی غدار ہے, آپ نے اس کو کیا کیا. کہنے کا مقصد ہے, آج عمران خان کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ 70-75 سالوں میں ہر سیاستدان, ہر وزیر اعظم کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا ہے. اب کیسے اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ سازی کا اختیار عوام سے چھین کر بند کمروں میں لے گئے ہیں. جب تک بند کمروں کے فیصلے آپ عوام پہ مسلط کرتے رہیں گے, نہ اس ملک کے جو ہے وہ مسائل حل ہوں گے, نہ اس ملک میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا, اور نہ اس ملک میں آپ سٹیبلٹی کا جو ہے وہ امید رکھیں. اس ملک سے کمپنی چھوڑ کے جا رہی ہیں. پچھلے 4-4.5 میں $1 $1 آپ کے اپنے جو ہے وہ دوست ممالک نے نہیں کیا. سعودی عرب نے $1 آپ کو نہیں دیا, آپ کو دبئی نے انکار کر دیا, آپ کو چائنا ملک میں آگے انکار کر کے گیا کہ آپس کے معاملہ ٹھیک کریں, ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نان سیریس بیہیویئر ہوگا آپ کا, ہر دوسرے انسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کہاں سے آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ چلیں جی گائز, میں ٹاپک تھوڑا چینج کرتا ہوں کیونکہ گرما گرمی ہو گئی ہے. اب ہم جو ہے نا, آخری سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ سارے ادارے, سارے ہمارے جو ایجنسیز ہیں, سب کچھ ہے نا وہ نیچے کو جا رہا ہے. ایک رہی صحیح کسر کرکٹ کی تھی, امید سی, وہ بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یار عوام کی ساری جو ایموشنز ہیں نا وہ آپ کو پتا کرکٹ سے جڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہاں پہ بھی عوام کو کچھ گڈ نیوز ہے ہی نہیں, بیڈ نیوز. تو اس کا اس طرح یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا یار آگے. اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی کام خراب ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں بار بار میری دکھتی رگوں کو چھیڑیا, پھر میں جذباتی ہو جاتا ہوں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے, بات آ جاتی ہے میریٹوکریسی کی. مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ دنیا کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک مثال دے دیں. ایک بندہ آپ کا پاکستان کا جو سب سے سینسیٹیو ادارہ ہے وہ ہے آپ کی ہوم منسٹری, وزارت داخلہ. یہ ابھی جو آپ اتنا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر, جو جس کی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ زندہ جو ہے جلانے والا حساب کر دیا انہوں لوگوں کو. 33 لوگوں کو بس سے اتار کے گولی مار دی. آپ کے پاکستان کا سب سے سینسیٹیو ادارے کو ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے, وزارت داخلہ کو. وہی بندہ آپ کی جو ہے وہ چیئرمین ہے PCB کا, وہی بندہ آپ کا سینیٹر ہے, وہی بندہ آپ کا جو ہے وہ مختلف کمیٹیاں اس کو ہیڈ کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, 26 کروڑ آبادی کے اندر ایک بندہ ہے, آپ کو نہیں, ایک ہی بندہ جو ہے سارے کام کر سکتا ہے. یعنی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک ہی بندہ رہ گیا. اس نے کرکٹ بھی دیکھنی ہے, اس نے ملک کے جو ہے وہ دہشت گردی سے بھی نپٹنا ہے, اس نے پولیسنگ کے رینجرز کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, اس نے سینٹ کی کمیٹیوں میں بھی پیش ہونا ہے. مجھے سوال کا جواب دیں, اتنے بڑے کرکٹر آپ نے پروڈیوس کیے ہیں, ان میں سے ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ چیئرمین PCB کا عہدہ سنبھال سکے.
مطلب میں کہتا ہوں رونے کا ڈوب مرنے کا مقام ہے. ڈوب مرنے کا مقام. آپ نے جو ہے وہ کرکٹ کو بھی سیاسی بنا دیا, آپ نے جو ہے وہ جوڈیشری کو بھی سیاسی بنا دیا, آپ نے سارے اداروں کو سیاسی بنا دیا. ایک ادارہ تھا جس سے بچپن سے لے کے اب تک ہم محبت کرتے تھے, ایک جذبہ ہوتا تھا, جہاں کوئی آرمی کے لوگوں کو دیکھتے تھے ہم سلیوٹ کیا کرتے تھے. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز دی پرسن کہ جہاں مجھے آرمی کی گاڑی نظر آتی تھی, کوئی آرمی کا جو ہے وہ کانسٹیبل نظر آتا تھا, سپاہی نظر آتا تھا, میں اس کو سلیوٹ کرتا تھا. کاشف بھائی میں سلیوٹ آج بھی کرتا ہوں, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آج میں خوف سے سلیوٹ کرتا ہوں. مجھے یہ کہنے دے کہ آج میرا سلیوٹ میں وہ محبت نہیں ہے, آرمی سے ہم آج بھی پیار کرتے ہیں, آرمی کے نوجوانوں پہ آج بھی ہم سے محبت ہے, آج بھی ہم ان پہ ان کی جانوں کی قدر کرتے ہیں, ان کی جانوں کی قدر پیش کرنے کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ دارہ یہ ڈیزرو کرتا تھا جس نہج پہ یہ پہنچ گیا؟ آپ نے اپنی عوام کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا, آپ نے اپنے نوجوانوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا, اور اس میں ہارا کون ہے؟ اس میں آپ کی کرکٹ بھی ہار گئی, اس میں آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی ہار گیا, اس میں آپ کے نوجوان کی امیدیں ٹوٹ گئی. آج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں, اس ملک کے لیے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ زندگی اس کی گل کی نہیں کچھ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, آپ کے جو ہے وہ نوجوان آپ سے دور ہیں, آپ کے نوجوان کسی ادارے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی جوڈیشری کا نمبر 124 آتا ہے پوری دنیا کے اندر, شرمندگی کا مقام ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے مقتدرہ حلقوں سے, اس ملک کے کار سازوں سے, فیصلہ سازوں سے, کہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیرونی سازشیں, یہ فتنہ, یہ فلانا غدار, یہ فلانا جو ہے وہ مذہب کا جو ہے وہ دشمن, ان چیزوں سے نکلیں, اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں, لوگوں کو جو ہے وہ بٹھائیں, ایک ٹیبل ٹاک کریں, اس ملک میں آل پارٹی کانفرنس منعقد کریں, عوام کو جوڑیں, عوام کے امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں, جو عوام کی آواز ہے اس کو سنیں. لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا, لوگوں کے جو ہے وہ گھروں پہ دھاوے بولنا, لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے سے آپ ملک کو ترقی نہیں دے سکتے, ملک کو نہیں بچا سکتے. پوری دنیا دیکھ رہی تماشا. ملک بنتے ہیں, ملک بچتے ہیں, ملک آگے بڑھتے ہیں اتحاد سے, اتفاق سے, یونٹی کے ساتھ, اور وہ تب پاسبل ہوتی ہے جب لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. اب مقتدرہ حلقوں سے گزارش ہے ہمارا پیغام ہے, بڑا دل دکھتا ہے, نوجوانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے. بزنس مین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے مسائل سنتے ہیں, خون کے آنسو روتا ہے دل. گھریلو لوگوں کی مسائل سنتے ہیں, بجلی کے بلوں کے, گروسری کے مسائل سنتے ہیں, لوگوں کے بریڈ اینڈ بٹر کے, بچوں کی فیسوں کے, تو خدا کی قسم دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ہم نے خواب دیکھے تھے, ہمارے بڑوں نے خواب دیکھے تھے, جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو خدارا جو ہے وہ اس پہ رحم کھائیں, اس ملک پہ, اس ملک کے جو ہے وہ ادارے, اس ملک کو لوگوں کی جو ہے وہ مسائل کو سمجھیں, اس ملک کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں, اس ملک کے جو ہے وہ دستور کے مطابق, آئین کے مطابق چلیں, قانون کے مطابق چلنے دیں, ادارے اپنا کام کریں, جوڈیشری اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کریں, اور ڈیفنس کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں. یہ آخری آپشن ہے آپ کے پاس اس ملک کو بچانے کی, ادروائز پہلے ہی جو ہے پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے, مزید اگر بہ گیا تو پھر جو ہے نا وہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. سر کو آخری شعر پیش کرو تو میں پھر اینڈ کرا, آخری اینڈ تے کوئی پہلے تو آپ سب کو دونوں کا شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, اور میرے اندر کی جو بڑاس تھی, جیسے پہلے کا میں نے اپنے چینل پہ نہیں یہ کبھی بھی ولاگ کیا, کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ بڑا ایک کہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہوں میں یہ ذکر کر کے ان باتوں کا, اور میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر جو ہے پولیٹیکل کروں, لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے, اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ بلایا اور موقع دیا بولنے کا, تو انشاءاللہ تعالی آپ سے نشست ہوتی رہے گی, اور جب دوبارہ انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر حالات میں بیٹھے جو آج اس ملک کے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ. اور آخری شعر آپ نے درخواست کی تھی, تو شعر یہی ہے کہ شعر ہی بھول گئے افاق صاحب, وہ شعر بھول گئے نے, تسی گدڑ چھٹو. بہرحال بات یہ ہے کہ سکندر بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے بندے ہیں, بڑا اچھا انہوں نے اپنے جو گولڈن اور سنہری ورڈز ہیں وہ جو ہے نا دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں, اور دنیا کو ایک نالج اور ایک کیا اسے کہتے ہیں بتایا ہے کہ یار یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو یار خدارا اپنا قبلہ سیدھا کریں, معاملات کو سیدھا کریں, کرکٹ کو سیدھا کریں جو ہم کو پیشن تھا, باقی معاملات کو سیدھا کریں, تاکہ ہم لوگوں کو جینے کا اور سانس لینے کا موقع ہے. یار بہت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. لو یو آل. کیوں کاشف؟ لو یو آل, اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تھینک یو.